السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آپ بزنس لاء کو ہم تقریباً اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ وائنڈنگ اپ پروسیڈنگز آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ اب ہم موو کر رہے ہیں ٹو دا لیبر لاز. بزنس اینڈ لیبر لاز ہمارا کورس کا ٹائٹل تھا. تو بزنس لاز میں ہم نے بہت سارے لاز دیکھے. اب لیبر لاز بھی بڑے امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ اسپیکٹ ہے اس لاء کا وچ از ریلیٹڈ ٹو دا بزنس. سو وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ. اس سے پہلے کہ آئی اسٹارٹ لیبر لاز، ہم نے لا آف انشورنس کی کوئی بات کی تھی. اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہو، آپ کی کوئی کیریز ہوں، تو میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ تمام آپ کے پوائنٹس جو ہیں یا جو آپ کی ڈیفیکلٹیز ہیں، آپ کے جو گریوینسز ہیں، وہ سب ریڈریس ہو جائیں. انشورنس آپ کو بتایا تھا دیٹ اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ فار بزنسز ایز ویل ایز فار ہیومن بینگس. اس کا ریشنل بیسس وائی انشورنس ایٹ آل میں ہم نے بات کی تھی کہ سنس دیر آر انسرٹنٹیز آل اراؤنڈ us, whether toward the human life or the businesses, the property, the goods. So there are uncertain events happening all around us. انشورنس کا کانسیپٹ یا ضرورت یا اس کا ریشنل یہ کیوں ایمرج ہوئی، اس کی کیوں ضرورت ہے، وائی اٹ از نیسیسری ایٹ آل. I had told you that since there are uncertain events, so due to these uncertain events, the businesses and all others, they may suffer some losses or damage. Such losses cannot be ascertained. Such losses are not certain. There is danger or the fear of such losses, that such losses may occur, may arise. Then what to do in those circumstances? This is a fear in the minds of the people and the businesses all around, that there must be some mechanism whereby such losses can be mitigated, if not at all avoided. I had told you that in any risk management process, the avoidance of risk is possible. There is no concept of elimination of risk altogether. That is a very difficult phenomenon, and what the risk managers do, they try to mitigate those risks. So insurance میں actually it is the risk management. It is risk management process کا ایک حصہ انشورنس بھی. انشورنس کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ایونٹس all around us, those are uncertain. So the damages or the losses which can accrue, which can arise out of these uncertain events, those are also uncertain. So under such circumstances, the businesses particularly, those are exposed to great risk. It is the mitigation of risk which is the purpose of the insurance. اب یہ انشورنس میں یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ انشورنس پرووائڈر یا ٹو بی سمپل دا انشورنس کمپنی یہ سب کچھ کیسے کر رہی ہوتی؟ اب یہ رسک ہے، یا جو ہم کہہ رہے تھے فیئر آف رسک، یہ رسک تو ہے، اس میں دیر از اے فیئر آف لاس. ڈیمیج اور لاس کی بات بھی ہے. اب وہ کیا ہے، اس کی کوانٹٹی کیا ہے، اس کا اسپیکٹرم کیا ہے، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، نو باڈی نوز اباؤٹ دیٹ. انشورنس کمپنی یا انشورر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کمپنیز کیسے کام کرتی ہیں، یہ میکینزم کیا ہے، میتھڈالوجی کیا ہے، ہاؤ دے ورک. تو انشورنس کا جو میکینزم ہے یہ کہ رسک تو ہے. دس فیئر آف رسک از بائی نمبر آف پیپل، اینڈ دوز ہو وانٹ ٹو میٹیگیٹ the risk, they approach the insurance companies. What insurance companies are doing? They spread the risk to number of insured. بہت سارے لوگ جو انشورنس کے لیے اپروچ کرتے ہیں، یہ رسک
لارج نمبر آف پیپل پر اسپریڈ کر دیتے ہیں. تو اس میکنزم سے واٹ از اچیوڈ اینڈ ہاؤ اٹ از اچیوڈ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام رسک جو ہیں وہ انشورنس کمپنی ایبزارب کر لے. ویئر دا انشورنس کمپنی ول بی اسٹینڈنگ دیر آر ان بزنس فار پروفٹ. تو یہ میکنزم اور میتھڈالوجی یہ ہے کہ رسک کو اسپریڈ کر دیا جائے اوور اے نمبر آف پیپل. اب یہ جو اسپریڈنگ سے ہوتا کیا ہے, سے دیر آر 200,000 انشورڈ. تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپروچ کیا کسی انشورنس کمپنی کو, ان کا نمبر ہے 200,000. As we know, it is not in the real world. The actual loss is suffered by all the 200,000 people. تو یہ سب کو تو لاس کو سفر نہیں کریں گے. The loss will be suffered by a small fraction of that. This is known to the insurance companies and all others by their experience in the business. تو اب یہ سپریڈ کیا کر دی, what they are doing, they are receiving the premium from all the 200,000 people and they are paying the claims to the few ones who actually suffer those losses. تو یہ ایک small fraction ہے ان 200,000 کی, small percentage ہے 200,000 کی جن کے کلیم آتے ہیں, جن کے losses ہوتے ہیں, actual losses جو سفر کرتے ہیں, and insurance companies have to pay them. تو یہ میکنزم ہے کہ اسپریڈنگ آف لاس اوور اے نمبر آف پرسنس, اور اس طرح پریمیم سب سے آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور جن کا کلیم ہوتا ہے ان کو انشورنس کمپنی پے کرتی. دس از ہاؤ دا انشورنس کمپنی فنکشن. تو اسٹوڈینٹس یہاں تک تو بات ہوئی کہ انشورنس کا بزنس کیا ہے, انشورنس کی ضرورت کیا ہے, ریشنل کیا ہے, یہ سارا کام کیسے ہو رہا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ کانٹریکٹ آف انشورنس ہے کیا. کانٹریکٹ آف انشورنس ہے, دس از اے کانٹینجنٹ کانٹریکٹ. اور آپ نے کانٹینجنٹ کانٹریکٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ دیر از سم کانٹینجنسی which is collateral to that contract, and undertaking is the promise is to perform that on happening or not happening of a certain event. Contingent contract کی یہ بات ہم کر رہے ہیں. اب انشورنس میں کیا ہوتا ہے, what happens in the contract of insurance. یہ contingent contract ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ہے which is collateral to that very contract. لیکن in the contract of insurance, on happening of certain event, the insurance company undertakes to make good that loss, to pay to the insured on happening of certain event which is collateral to that very contract. اب جیسے آپ نے اپنی گاڑی کی انشورنس کروائی, اس میں آپ کو ایک کور ہے کہ اگر یہ گاڑی چوری ہو جائے تو اس کی اماؤنٹ پے کرے گی انشورنس کمپنی. اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کا کوئی لاس ہوتا ہے تو دیٹ ول بی کورڈ بائی دی انشورنس کمپنی. تو یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, آن ہیپننگ آف دیٹ, اف ایکچولی دیٹ کانٹینجنسی رائزز, اگر وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اگر چوری ہوتی ہے, وہ جو ایونٹ اگر ہوتا ہے اور اس سے کوئی لاس ہوتا ہے تو اس کی انڈرٹیکنگ ہے کہ وہ انڈرٹیکنگ پوری کی جائے گی. لیکن لائف انشورنس میں ذرا ڈفرینٹ بات, لائف تو سرٹن نہیں ہے بٹ ڈیتھ از سرٹن. لائف انشورنس میں یہ انڈرٹیکنگ تو کوئی انشورنس کمپنی نہیں دے سکتی کہ ہم آپ کو زندگی کی انڈرٹیکنگ دیتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم یہ انہیں پتہ ہے کہ ڈیتھ از ٹو کم. وہ ایونٹ تو سرٹن ہے. یہاں پر کیا انڈرٹیکنگ ہو رہی ہوتی ہے لائف انشورنس میں, کہ آن ہیپننگ آف دیٹ ایونٹ, کہ جب ڈیتھ ایکچوئل ہوگی تو اس کو تو پے نہیں کیا جا سکتا. دی اماؤنٹ شیل بی پیڈ ٹو دا لیگل ایئرس آف دا انشورڈ, اور دی ایشورڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں. لائف انشورنس میں پر نمبر آف ٹائم اور پیریڈ کی جو بات ہے اس کے لیے بھی انشورنس ہوتی. اس میں یہ ہے کہ اگر فار دیٹ ویری گیون پیریڈ, فار دا پیریڈ دیٹ از مینشنڈ ان دی پالیسی, the premium has been paid by the assured and he is still alive. تو صورت میں on completion of that very period he will be entitled for the amount of the insurance. تو یہ وہ کلیم تو نہیں ہوگا, وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو مل جائے گی according to the policy. تو یہ دو طریقے ہیں لائف انشورنس میں. ہاں یہاں پر ایک اور بات,
کہ اگر ڈیتھ ہو جائے انشورڈ کی بفور دیٹ پیریڈ دین دی اماؤنٹ شیل بی پیڈ رادر دا کلیم شیل بی پیڈ ٹو دا لیگل ایئرز آف دا ڈیسیز. اب انشورنس میں کچھ میں نے آپ کو کانسیپٹ بتائے وہ بڑے سمپل تھے, آپ کو یاد ہوں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ انشورر کون ہے. دس انشورنس کمپنی از کالڈ دا انشورر. وہ انشورنس کرتے ہیں. انشور دا پرسن ہو گیٹس دیٹ پالیسی, جس کی انشورنس ہوتی ہے اس کو انشورڈ کہتے ہیں. اسی طرح انشورنس پالیسی کی بات ہم کرتے ہیں تو دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ. Insurance policy that contains the terms and conditions and the agreement between the two parties, that is insurer and the insured, and all the terms and conditions, those are mentioned therein, amount of the policy and everything, subject matters, what is covered, what is not covered, that is mentioned in this policy. So that is basically a contract between the insurer and the insured. اسی طرح سبجیکٹ میٹر کی بات ہے, ڈیفائن کیا گیا ہے. سبجیکٹ میٹر وہی ہے جس پرپز کے لیے انشورنس لی گئی ہے, دیٹ از دا سبجیکٹ میٹر آف دا انشورنس. انشورنس اماؤنٹ کی بات بھی ہوتی ہے کہ واٹ از دا انشورنس اماؤنٹ, جس اماؤنٹ کے لیے پالیسی لی ہے واٹ از مینشنڈ, اگر کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ ہے تو دیٹ از دا انشورنس اماؤنٹ, وہ دیٹ ول بی نوٹڈ رادر سائٹڈ ان دی انشورنس پالیسی. تو کچھ ٹرمینالوجیز ہیں وچ ہیو بین ڈیفائنڈ جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھیں. اس کے بعد جو بات کی تھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, دیٹ از آف دی کلاسیفیکیشن آف دا انشورنس. تو ہم نے دیکھا ایک کلاسیفیکیشن جو ہے دیٹ از دا لائف انشورنس. ایز وی ہیڈ اسٹڈیڈ یو نو کہ لائف انشورنس میں ہوتا کیا ہے. دیر از نو انڈر ٹیکنگ فار دا لائف. دا انڈر ٹیکنگ وچ از گیون بائی دا انشورنس دیٹ پریمیم شیل بی پیڈ بائی دی ایشورڈ فار اے سرٹن ٹائم اور دیٹ ول بی پیڈ ان کیس آف دا ڈیتھ. دو چیزیں ہیں ان کیس آف دا ڈیتھ. ایک جو پالیسی جو ہے جو دیر از ون کلاسیفیکیشن, اس میں یہ ہے کہ اونلی ان دا کیس آف دا ڈیتھ دی اماؤنٹ شیل بی پیڈ ٹو دا لیگل ایئرز آف دا ڈیسیزڈ. دوسری جو ٹائپ ہے اس میں یہ ہے کہ فار اے گیون پیریڈ دا پریمیم از ریکوائرڈ ٹو بی پیڈ بائی دا انشورڈ اور دا ایشورڈ, and on completion of that very period the assured can also get the amount of the policy himself. تو یہاں پر وہ جو کنٹینجنسی ہے کہ ڈیتھ کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ کنڈیشن جو تھی کہ آن ڈیتھ, اس کلاسیفیکیشن میں یہ بات نہیں ہو رہی. وہ نمبر اگر پورا ہو گیا, نمبر سے مراد ہے نمبر آف دا ایئرز یا پیریڈ کی بات آپ کریں, if that is completed, the person who has got that insurance policy, he can himself get the amount of the insurance. تو یہ دو صورتیں ہیں. ایک جوائنٹ انشورنس کا کانسیپٹ ہے, 2 or more persons they can jointly get the insurance. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے اس ٹائپ میں, یہ ہے in case of the death of the one or the more of the joint holders of the policy, the survivors will be entitled for the claim. تو یہ لائف انشورنس میں دیز آر 3 ٹائپس. اس کے بعد ایک انشورنس کی کلاسیفیکیشن ہے دیٹ از دی فائر انشورنس جو آپ نے دیکھا. تو یہاں پر جو لاس یا ڈیمیج جو ہے ڈیو ٹو فائر وہ کور ہوتا ہے. تو اس کلاسیفیکیشن میں مختلف صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیٹ از فار اے گیون اماؤنٹ, کہ دس از دی اماؤنٹ فار وچ یو آر انشورڈ. تو ان کیس آف فائر دیٹ ویری اماؤنٹ ول بی پیڈ ٹو دا انشورڈ وداؤٹ اینی پروف آف دا ایونٹ, یہ کیسے ہوا. دوسرا ایک اسپیسیفک انشورنس, ایک اماؤنٹ مینشن کر دی جاتی ہے کہ دیٹ یو آر کورڈ اپ ٹو دس اماؤنٹ, اس ایکسٹینٹ تک آپ کور کرتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ دیٹ ویری اماؤنٹ شیل بی پیڈ ان کیس آف فائر. اونلی دی ایکچوئل لاس اینڈ ڈیمیج وہ پے کیا جائے گا, اس کا کلیم انٹرٹین کیا جائے گا, ناٹ دی اماؤنٹ مینشنڈ دیئر ان. That is the amount that claim shall be up to this extent, meaning thereby if loss is more than that, that will not be covered by that insurance. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے جس کو comprehensive insurance کہتے ہیں, آپ سب جانتے ہوں گے. Different types of the risk, those are covered through this insurance. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے گاڑی کی انشورنس کروائی, تو there are so many risks which are covered. یہاں پر رسک آف دا تھیفٹ, رسک بائی فائر, رسک بائی ورچو آف اینی ایکسیڈنٹ,
ان تمام رسک کو جو ہے وہ کور کر رہا ہے. یہ انشورنس پالیسی اس کو ہم کہیں گے دیٹ از کورنگ دا کمپریہنسو رسک. سو مینی ٹائپ آف رسک دوز آر کورڈ بائی دس پالیسی. تو یہ انشورنس کی بات ہو رہی تھی کہ انشورنس کی ٹائپ فائر اینڈ لائف انشورنس. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ایک اور انشورنس کی ٹائپ جس کو ہم میرین انشورنس کہتے ہیں. میرین انشورنس میں کیا ہے؟ میرین انشورنس میں کہ وائج آف سی، وائج سفر کو کہتے ہیں. سی سمندر کے سفر کے دوران اگر کوئی لاس ہوتا ہے ٹو دا گڈس، ٹو دا پراپرٹی کنسائن، ٹو دا شپ اٹ سیلف، جس کی بھی انشورنس آپ نے لی ہوئی، اگر اس وائج کے درمیان کوئی لاس ہوتا ہے دیٹ از کورڈ بائی دی میرین انشورنس، جس کو ہم نے کہا تھا پیرلز آف سی. تو ڈیو ٹو اینی رسک ڈیو ٹو دی وائج ان دا سی، جو بھی لاس ہوتا ہے وہ آل دوز لاسز آر کورڈ. اب یہاں پر کوریج کے مختلف طریقے. ایک تو انشورنس آپ لے سکتے ہیں کہ فرام دی پورٹ آف شپمنٹ ٹو دی پورٹ آف ڈیسٹینیشن، جہاں سے آپ نے اپنے گڈس کو کنسائن کیا، جہاں سے گڈس کو آپ نے لوڈ کیا، اپ ٹو دی پورٹ آف ڈیسٹینیشن آپ ایک کور لے لیں کہ اس دوران، اس وائج کے درمیان، اس سفر کے دوران کوئی بھی لاس ہوتا ہے، کوئی بھی ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ ہمارا کور. تو اسٹوڈینٹس یہ بات ہو رہی میرین انشورنس. تو میرین انشورنس میں ایک ہم نے بات کی کہ دیٹ اٹ کور سچ اے لاس جس میں کہ فرام دی پورٹ فرام ویئر دا شپ اسٹارٹس، جس کو ہم کہہ رہے ہیں پورٹ آف شپمنٹ، جہاں پر کنسائنمنٹ کو آپ لوڈ کرتے یا جہاں سے شپ روانہ ہوتا ہے، کیونکہ شپ کی بھی انشورنس آپ کروا سکتے. تو یہ جو کور ہو رہا ہے رسک، یہ جو ڈیمیج کور ہو رہا ہے دیٹ از انڈر دا میرین انشورنس. تو فرام ون پورٹ ٹو دی ادر، اس کے درمیان جو رسک ہے وہ یہاں پر کور ہوگا. یہ ایک کلاسیفیکیشن میرین انشورنس کی فردر ٹائپ جو ہے وہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ سچ میرین انشورنسز دوز آر اوبٹینڈ فار اے سرٹن ٹائم. وہ جو ٹائم مینشن ہوتا ہے، وہ جو پیریڈ مینشن ہوتا ہے، تو اس پیریڈ کے لیے یہ انشورنس پالیسیز جو ہیں وہ لی جاتی ہیں. تو اس پیریڈ میں اگر ڈیورنگ دا وائج اف دیر از اینی لاس، اینی ڈیمیج ڈیورنگ دیٹ پیریڈ، تو وہ انشورنس پالیسی اس کو کور کرے. یا میرین انشورنس میں یہ دونوں ٹائپس کی جو رسک جو ہیں وہ کور ہو سکتے ہیں ایٹ دا ون ٹائم. ایک ٹائپ یہ بھی ویئر یو کور بوتھ ٹائپ آف رسک فرام ون پورٹ ٹو دی ادر ایز ویل ایز دا ٹائم از مینشنڈ دیر ان. تو یہ ڈفرینٹ ہم نے کلاسیفیکیشنز دیکھی، لائف انشورنس کی بات کی، فائر انشورنس کی بات کی، میرین انشورنس کی بات کی. اب اسٹوڈینٹس بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پالیسیز کی بات ہوئی، یہ کلاسیفیکیشن دیکھی، تو ان میں آپ کو ڈسٹنکشن کیا نظر آتی ہے؟ واٹ از دا ڈسٹنکشن بٹوین دا لائف انشورنس اینڈ دا فائر انشورنس؟ یہی کافی نہیں ہے کہ لائف کے بارے میں، فائر کے بارے میں. واٹ آر دا پوائنٹ آف ڈسٹنکشن بٹوین دیز ٹو پالیسیز؟ اب آپ دیکھیں کہ لائف انشورنس میں پہلی بات تو وہ ظاہر ہے کہ یہ ہیومن لائف کا جو رسک ہے اس کو کور کرتا. فائر انشورنس ایز نیم سجیسٹ کہ اگر کوئی ڈیمیج ڈیو ٹو فائر ہوتا ہے تو اس کو کور کرتا. یہ جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے ان دی لائف انشورنس دیٹ از اے کانٹینجنٹ کانٹریکٹ. یہاں پر ایک ایونٹ ہے، وہ ایونٹ کیا ہے؟ ڈیتھ. دیٹ از سرٹن. یہاں پر ایونٹ تو سرٹن ہے، لیکن آن دا ہیپننگ آف دیٹ ایونٹ یو آر کورڈ. اور یہاں پہ یہ اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، موت نے تو آنا ہے. دیٹ ایونٹ از سرٹن اوور ہیئر. لیکن فائر اٹ از ناٹ سرٹن. یہ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہوئے نہ انشورر کو پتا ہے نہ انشورڈ کو پتا ہے کہ ضرور یہاں پر آگ لگے گی. تو ہیئر دا ایونٹ از ناٹ سرٹن، سو اٹ از اے کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی. وہاں پر ایک کانٹینجنٹ کانٹریکٹ تھا. کانٹینجنٹ کانٹریکٹ ایسے کولیٹرل ایونٹ یا کنٹینجنسی کے بارے میں تھا وچ از سرٹن. لیکن یہاں پر دیر از اے کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی بٹوین دا انشورر اینڈ دی انشورڈ.
یہ کیا انڈیمنیفائی کیا جا رہا ہے کہ اف دیر از ایٹ آل اینی لاس، دیر از نو لاس ایٹ دا ٹائم وین دیٹ کانٹریکٹ از بینگ میڈ. You know, and you have studied in detail what is a contract of indemnity. I need not to go into details of indemnity at this point in time. But you will appreciate over here that this contract, what is being done? Just to distinguish between the life insurance and the fire insurance. You need to know that it is a contract of indemnity. Here the indemnifier, that is the insurance company, indemnifies the indemnified. کون ہے یہاں پر انشورڈ؟ اس کو کیا انڈیمنیٹی دے رہے ہیں، کیا انڈیمنیفائی کیا جا رہا ہے؟ دیٹ ان کیس آف دی لاس سسٹینڈ بائی یو we shall indemnify you to the loss. تو یہ وہ جو کولیٹرل ایونٹ ہے اس کانٹریکٹ میں which is the fire, if at all that happens then insurance company undertakes to pay to that insured. اس شخص کو جس نے انشورنس لی ہے، جس کو آپ ٹیکنیکلی انڈیمنیفائڈ کہتے ہیں، اس کو یہ اماؤنٹ پے کی جائے. تو یہ اس میں ایک بیسک ڈفرنس. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، لائف انشورنس کی پالیسیز یہ فار لانگ پیریڈ ہوتی. اگر ٹائم کی بھی بات 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، یہ ایسے پیریڈس کے لیے ہوتی. جبکہ جنرل انشورنس، پرٹیکولرلی ہم فائر انشورنس کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ٹائم جو ہے وہ یوزولی جنرلی اٹ از فار 1 ایئر. 1 ایئر کے ہوتے، اس کے بعد آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو پھر اگلے سال دوبارہ آپ اس کی پالیسی لے سکتے. تو باقی آپ نے ٹائپس میں دیکھا واٹ ڈسٹنکشنز اینڈ ڈفرینسز آر. مین ڈفرینس کانٹریکٹ کا اس میں تھا، دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ. تو اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اینڈ وی کین لک ان ٹو دی ادر ایونچویلٹیز آف دا انشورنس. آپ کو یہ تمام کانسیپٹس تو کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ انشورنس ہے کیا، انشورنس کی ضرورت کیا ہے، وائی انشورنس ایٹ آل، اینڈ ہاؤ دس انشورنس میکنزم، پروسیجر اینڈ میتھڈالوجی دیٹ ورکس ٹو mitigate the losses and the damages which are feared by the businesses and the others to be sustained. اس کی میتھڈالوجی اور وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی. Then you have seen the classification, how you can classify the different types of the insurance businesses which are in vogue and what are the distinguishing features between them. So students, from here we shall move on to another law which we call the labor law. Rather, the labor laws, there are so many laws with reference to the labor law. Now we shall move to the labor laws. That is a series of lectures through which we will conclude and we shall see to the different laws with which the labor is confronted or which are required for the benefit and to provide different facilities to the labor. So we shall study all those laws جس میں ریگولیشن کی بات بھی ہوگی اور باقی تمام چیزیں ہوں گی. So students, first of all we shall see the industrial relations ordinance. انڈسٹریل ریلیشنز کے لیے یہ جو آرڈیننس ہے اس کا پرویو کیا ہے، پرپس کیا ہے، اسکوپ کیا ہے، اس آرڈیننس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں. دیز انڈسٹریل ریلیشنز، دیز آر گورنڈ بائی دا انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002. اس کا جو اسکوپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینٹ، اٹ ایکسٹینڈس ٹو دی ہول آف پاکستان، جو اس کا دائرہ کار ہے جہاں پر اس کا نفاذ ہوگا. اب نیکسٹ بات یہ ہے کہ واٹ از دی پرپز آف دس آرڈیننس. یہ آرڈیننس کس مقصد کے لیے جاری کیا؟ ایز دی نیم سجیسٹ، یہ انڈسٹریل ریلیشنز کا آرڈیننس. اٹ ڈیلز ود دا انڈسٹریل ریلیشنز، دا ریلیشن شپ بٹوین دی امپلائر اینڈ دا ورک مین، دی فارمیشن آف دا ٹریڈ یونینز، دی اسٹرائکس، دی کورٹس، لیبر کورٹس، فارمیشن آف ڈفرینٹ کورٹس، ایپلیٹ سسٹم اینڈ دا ڈسپیوٹ. ڈسپیوٹ کی بات یہ نہیں کہ ڈسپیوٹ کو یہاں پہ ختم کرنا یا ڈسپیوٹ کی سیٹلمنٹ کی بات. اٹ اسٹارٹس ود دی اوائڈنس آف دا ڈسپیوٹ. Such an atmosphere should be created that disputes are avoided to a great extent. But if at all these are not avoided, disputes are there, how those disputes can be resolved? That they say this is the dispute settlement. تو آپ دیکھ لیجئے اس آرڈیننس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ what is the purpose of this ordinance. The purpose of the ordinance
is to amend, consolidate and rationalize the law relating to the formation of trade unions, regulation and improvement of relations between employers and workmen, and avoidance and settlement of any differences or disputes arising between them. تو یہ بات جو ہم نے کی تھی, that is how it is stated in the ordinance. تو آرڈیننس کی لینگویج میں جو کچھ دیا ہوا ہے آپ نے دیکھا, اینڈ دس ہیز آلریڈی بین اسٹیٹڈ ٹو یو کہ یہ کیا پرپز ہے اس کا. تو یہ آرڈیننس چاہتا ہے کہ یہ اس پر اپلائی. اب بات یہ ہے کہ اس کی اپلیکیبلٹی کیا ہے, یہ کس کے لیے آرڈیننس بنا, آن ہوم اٹ ول بی ایپلیکیبل. یہ تمام اسٹیبلشمنٹ, دا گروپ آف اسٹیبلشمنٹ یا انڈسٹری جو ہے اس کے جو ہیں آگے یونٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اوور آل انڈسٹری پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اٹ از ناٹ فار اے پرٹیکولر یونٹ, فار دا انڈسٹری یہ اپلائی ہوگا. اصل میں یہ ہے کس کے لیے, دس از فار دی ورک مین اینڈ دی امپلائر. ان کے ریلیشنس کو جو ہے وہ یہ آرڈیننس دیکھ رہا ہے. اب یہ کہنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ دیر آر سرٹن سچویشنز ویئر دس آرڈیننس ول ناٹ اپلائی. ورک مین وہاں بھی ہیں, امپلائی وہاں بھی ہیں, کام کرنے والے وہاں بھی ہیں, لیکن اس کا اطلاق وہاں پر نہیں ہوگا, یہ وہاں پر نافذ نہیں ہوگا. اٹ از ناٹ ایپلیکیبل ان دوز کیسز. واٹ آر دا سچویشن, آر دا کیسز, آر دا ڈپارٹمنٹس, آر دا امپلائیز آف دوز ڈپارٹمنٹس on whom this law is not applicable, that has also been mentioned. تو وہ دیکھ لیجئے کہ یہ کہاں کہاں پر ایپلیکیبل نہیں. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ سلائیڈ پر دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں امپلائیز تو ہیں, لیکن ان امپلائیز پر انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002 that is not applied. جن پر اپلائی نہیں ہوتا, those are employed in the police or any of the defense services of Pakistan, in any installations or services exclusively connected with the armed forces of Pakistan, including Ministry of Defense, lines of railways, by the Pakistan Security Printing Corporation or the Security Papers Limited or Pakistan Mint. یہ بات ہو رہی ہے کہ امپلائیز اگر یہاں پر employed in the administration of state other than those employed as workmen by the railways, post, telegraph and telephone department. اس کے علاوہ by an establishment or institution maintained for the treatment or care of the sick, infirm, destitute and mentally unfit persons, excluding those run on commercial basis. By an institution established for the payments of employees' old age pensions or for workers' welfare, and as a member of the watch and ward, security or fire service staff of an oil refinery or of an establishment engaged in the production, transmission or distribution of natural gas or liquefied petroleum gas or petroleum products, or of a seaport or an airport. So students, applicability of law کی بات ہو رہی تھی کہ یہ Industrial Relations Ordinance 2002, in which cases this is applicable or in respect of which employees this is applicable. So now I was telling you, جو آپ نے دیکھا سلائڈ سے, کہ these are the areas where Industrial Relations Ordinance or the provisions of this ordinance are not applicable. آپ نے دیکھا وہاں پر ضرورت آپ کو ریشنل بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ سیکورٹی فورسز ہیں, وہ پولیس کے امپلائیز ہیں یا ڈیفنس سروسز کے ہیں, آرمی کے ہیں, ایئر فورس کے ہیں, نیوی کے ہیں, پرنٹنگ پریس آف پاکستان کے ہیں, فائر سروسز کے لوگ ہیں, نیچرل گیسز میں کام کر رہے ہیں, تو یہ اسینشیل سروسز میں کام کر رہے ہیں, تو وہاں پر اس کی اپلیکیبلٹی نہیں. کیونکہ یہ جو رائٹس دیے جا رہے ہیں آگے آپ دیکھیں گے, ان کو رائٹ اسٹرائک کا بھی ہے, امپلائر کو لاک آؤٹس کا بھی ہے, تو یہ ڈسپلنڈ فورسز میں یہ ان چیزوں کی اجازت جو ہے وہ دینا ذرا مشکل کام. تو اس وجہ سے ان کو اس آرڈیننس سے باہر کر دیا گیا کہ دس آرڈیننس شیل ناٹ اپلائی آن دیز سروس. اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہاں پر دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے نیکسٹ, اسٹرائک اینڈ لاک آؤٹ.
اب اسٹرائک کیا ہے اور لاک آؤٹ کا کیا کانسیپٹ؟ اسٹرائک یہ رائٹ دیا گیا ہے لیبر کو کہ اگر ان کی کوئی گریوینسز ہیں اینڈ دے ہیو اے ٹریڈ یونین اور ان کی گریوینسز ڈیفیکلٹیز پرابلمز دوز آر ناٹ ریڈریسڈ تو پراپر نوٹس سرو کرنے کے بعد دے کین گو آن اسٹرائک. اسی طرح امپلائر کے پاس بھی رائٹ ہے کہ بعض صورتوں میں امپلائر اگر دیکھتا ہے کہ کام کو جاری نہیں رکھا جا سکتا فار ون ریزن اینڈ ادر دے ہیو ٹو لے آف دا اسٹاف تو وہ لاک آؤٹ کر سکتا ہے. لاک آؤٹ مین دے ول ناٹ الاؤ انٹری آف دا اسٹاف ان دی انڈسٹریل پریمیسز. تو یہ دو صورتیں ہیں. اب یہاں پہ پوری طرح بتایا گیا ہے کہ اسٹرائک ہوگی, کتنا نوٹس دیا جائے گا, کیا چیزیں ہوں گی, لاک آؤٹس میں کیا کچھ کیا جائے گا, واٹ آر دی کنڈیشنز, اور اگر یہ اسٹرائک جو ہے یہ اللیگل ہے تو اس صورت میں امپلائر کیا کر سکتا ہے, قانون کیا کیسے حرکت میں آئے گا. اگر لاک آؤٹس غیر قانونی ہے تو واٹ آر دا ریمیڈیز اویلیبل انڈر لا, دیٹ آل ہیز بین ایکسپلینڈ اوور ہیئر. So students, after that we shall move on to different definitions. These are the definitions, these are words, these are the terms which have been defined in law itself. کہ لا میں اس کا کیا مطلب ہے. You may be knowing so many of these terms, لیکن لا جو ہے یہ انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002 اس میں ان سے کیا مراد ہے, اس کا کیا مطلب ہے. These are the definitions provided. تو آپ دیکھیے گا سلائڈ پر کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ آپ دیکھ لیجیے. تو فرسٹ ڈیفینیشن از دی آربیٹریٹر. آربیٹریٹر مینز اے پرسن اپوائنٹڈ ایز سچ انڈر دس آرڈیننس. اب آگے آربیٹریشن کا پورا ایک آئے گا چیپٹر, وہاں پر آپ دیکھیں گے آربیٹریشن ادھر ایکسپلین ہوگا, لیکن ایسے شخص کو جسے آربیٹریٹر اپوائنٹ کیا جائے گا وہ کہتے ہیں وہ آربیٹریٹر. جب آپ آربیٹریشن پر جائیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو اپریشیٹ دس, یہاں پر مشکل ہوگا آپ کے لیے. اب اگلی بات ہوئی ایوارڈ. ایوارڈ مینس دی ڈٹرمنیشن بائی اے لیبر کورٹ, arbitrator or an appellate court of competent jurisdiction of any industrial dispute or any matter relating thereto and includes an interim award. وہ کوئی کورٹ یا آربیٹریشن یا ایپلیٹ کورٹ کوئی بھی اس کو اگر آربیٹریشن کے ذریعے فیصلہ دیتے ہیں تو اس کو آربیٹریشن ایوارڈ کیا جائے. کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ, یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کولیکٹنگ بارگیننگ ایجنٹ کیا ہے, what has been defined over here, وہ آپ دیکھ لیجیے. Collective bargaining agent means the trade union of workmen which under section 20 is the agent of the workmen in the establishment, group of establishments, or as the case may be, industry in the matter of collective bargain. تو یہ collective bargaining agent ہم دیکھیں گے in detail. تو یہاں پر یہ آپ ڈیفینیشن اس کی دیکھ لیجئے. فی الحال کمیشن سے کیا مراد ہے, کمیشن کا ورڈ جب استعمال ہوگا, کمیشن مینز دا نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کانسٹیٹیوٹیڈ انڈر سیکشن 49. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کونسیلیٹر جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. آپ کونسیلیشن دیکھیں گے کہ کیسے مصالحت کرائی جاتی ہے, تو وہاں پر کونسیلیٹر کا ایک ٹرم استعمال ہوگا, دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ان دا بگننگ. دا ڈیفینیشن از conciliator means a person appointed as such by the federal government under subsection 2 of the section 26 in respect of disputes which the commission is competent and to adjudicate and determine. اور اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. employer کی ڈیفینیشن ہے, then establishment has been defined. یہ establishment کی brief definition آپ دیکھ لیجئے. establishment means any office, firm, factory, society, undertaking, company, shop, premises, or an enterprise which employs workmen directly or through a contractor for the purpose of carrying on any business or industry and includes department, branches. آگے اس کی تفصیل. illegal lockout. lockout کی بات ہوئی تو illegal lockout سے کیا مراد ہے. illegal lockout means lockout declared, commenced or continued otherwise than in accordance with the provisions of this ordinance. اسی طرح illegal strike that has been defined. illegal strike means a strike declared, commenced or continued
otherwise than in accordance with the provisions of this ordinance. تو یہ ہم نے بات کی کہ اسٹرائک اینڈ لاک آؤٹس کیا ہیں، باقی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، دوز یو کین گو تھرو. کچھ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں. اب ہم موو کرتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف کہ اب سیٹلمنٹس کی بات پہ ہم آ رہے ہیں کہ پرپز میں آپ نے دیکھا تھا کہ واٹ از دی پرپز آف دا انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002. اس کا پرپز یہ ہے کہ ڈسپیوٹس کو اوائڈ کیا جائے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ڈسپیوٹس جو ہیں ان کو میٹیگیٹ کریں، اوائڈ کریں جہاں تک پاسبل. دا ڈسپیوٹس بٹوین دا امپلائر اینڈ دا ورک مین. لیکن اگر ڈسپیوٹس رائز ہو جائیں تو ان ڈسپیوٹس کی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. اب یہ وہ سٹیج ہے کہ ڈسپیوٹس تو ظاہر ہے جہاں آرگنائزیشنز ہوں گے، جہاں پر ڈفرینٹ پارٹیز ہوں گے، ڈسپیوٹس ول بی دیر. اب ان ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے کیا کیا طریقے؟ ڈسپیوٹس میں ایک طریقہ کار ہے جس کو کہتے ہیں آربیٹریشن. آربیٹریشن یہ ہے کہ دونوں پارٹیز الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دا ٹریڈ یونینز جو ان کے آفس بیئررز ہیں اور انڈسٹری کے آفس بیئرر اور ڈائریکٹرز، ایگزیکٹوز جو بھی ان کے ذمہ دار لوگ ہیں، دا ٹاپ مینجمنٹ، ان کے درمیان نیگوشیشن ہوتی. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ نیگوشیشن دے میں ریچ سم کنسنسس. تو ایک آربیٹریشن ایوارڈ دونوں پارٹیز کی طرف سے ہو سکتا. اور دا بوتھ پارٹیز کین اپوائنٹ another person ایز این آربیٹریٹر. کیونکہ ان کا تو ڈسپیوٹ ہے، کسی کو آربیٹریٹر آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. تو آربیٹریٹر ان دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد ایک ڈیسیشن دیں گے، تو اس ڈیسیشن کو آپ کہیں گے آربیٹریشن ایوارڈ. یا وہ آپس میں بیٹھ کر خود اس کو طے کر سکتے ہیں، جو آپ کونسیلیشن کی بات کہتے ہیں، مصالحت کی بات کہتے ہیں. تو آربیٹریشن میں اگر کام ہو جائے تو ٹھیک ہے کہ یو ٹیک دی ہیلپ فرام دی تھرڈ پارٹی، تو وہ وہاں پر ایوارڈ ہو جائے. اینڈ دیٹ ول بی بائنڈنگ آن both the parties. By both parties I mean the employer and the workman. اب آربیٹریشن کا اگر پروسیجر یا طریقہ کار وہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کونسیلیشن کا ایک طریقہ ہے کہ کونسیلیشن میں ڈسپیوٹ جو ہے وہ کونسیلیٹر، ابھی آپ نے اس کی ڈیفینیشن دیکھی کہ کونسیلیٹرز دوز آر اپوائنٹڈ بائی دی پروونشل گورنمنٹ اور دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ کونسیلیٹرز جو ہیں یہ پھر ان کی بات سنیں گے ریسپیکٹیو پارٹیز وچ یو بائی ناؤ نو کہ ریسپیکٹیو پارٹیز کون سی. تو اس کے بعد ایک رپورٹ بنائی جائے گی کونسیلیٹر کی طرف سے اینڈ دے ول آر سپوز ٹو سبمٹ دیئر رپورٹ ٹو دی پروونشل گورنمنٹ. تو اسٹوڈینٹس یہ سیٹلمنٹس کی بات ہو رہی تھی. سیٹلمنٹ میں آربیٹریشن کا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. کونسیلیشن کا ایک طریقہ ہے کہ تھرو کونسیلیشن جو ہے یہ آپ بات کر سکتے. تو آربیٹریٹر کا کیا رول ہوگا، کونسیلیشن میں کیا کیا جائے گا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہاں پر ڈسکس ہوئی. اب ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹس کیا ہوتے. اب اسٹرائک اینڈ لاک آؤٹس میں نے آپ کو اس کا اوور ویو دیا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ لا میں اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹس کے بارے میں کیا کہا گیا. پرٹیکولرلی ہاؤ اے اسٹرائک از دی رائٹ آف دا ورک مین ان واٹ کیسز اینڈ واٹ سرکمسٹانسز اٹ وڈ بی اے رائٹ. یہ رائٹ کہاں تک ہے، یہ رائٹ کہاں پر ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے انلیگل اسٹرائک کی بات بھی کی، لاک آؤٹ کا رائٹ ہے لیکن انلیگل لاک آؤٹ کی بات بھی کی. اس لیے اس کو دیکھنا ضروری. If no settlement is arrived at during the course of conciliation proceedings and the parties to the dispute do not agree to refer it to an arbitrator under Section 30, the workman subject to a 7 days notice to the employer may go on strike, or as the case may be, the employer may declare a lockout on the expiry of period of notice under Section 27 or upon a declaration by the conciliator or the board that the conciliation proceedings have failed, whichever is the later. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک پروسیجر بتا دیا گیا کہ ایک نوٹس دینا پڑے گا. 7 days نوٹس مینجمنٹ کو سرو کرے گی ٹریڈ یونین. وہ جب نوٹس کا پیریڈ ختم ہوگا دین دے کین گو آن اسٹرائک. اسی طرح لاک آؤٹس کا پروسیجر وہ سیکشن 27 میں دیٹ ہیز بین پریسکرائبڈ. اور لاک آؤٹ میں اگر وہ ساری کنڈیشنز، وہ ٹرمز، وہ ریکوائرمنٹس فلفل کرے گا امپلائر دین دیٹ ول بی
لاک آؤٹ اکارڈنگ ٹو دی پروویژنز آف دس آرڈیننس. ادروائز جو آپ نے پڑھا یہ انلیگل لاک آؤٹ ہوگا اینڈ دی ادر پارٹی کین موو ٹو دی کورٹ. تو یہ طریقہ کار ہے جو بتایا گیا ہے اسٹرائک اینڈ لاک آؤٹ. تو یہ بریفلی ہم نے دیکھا کہ ہاؤ دیر کین بی اسٹرائک اینڈ لاک آؤٹ. اب یہاں پر جو ہے ایک اور چیز جو بات ہم نے کی تھی شروع میں، وہ بات ہو رہی تھی آربیٹریشن کی بات ہو رہی تھی. آربیٹریشن میں نے آپ کو جنرلی تو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک ڈیٹیلڈ پروسیجر. اٹ از بیٹر کہ آپ یہ کونسیلیٹرس اور یہ جو پروسیڈنگز ہیں بورڈ کی، اس کو ان ڈیٹیل دیکھ. یہ آربیٹریشن کیا ہے، کونسیلیشن کیا ہے، بورڈ کیسے فارم کیا جاتا ہے. فار دیٹ وی شیل ہیو ٹو موو ٹو دا سلائڈ. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ سیٹلمنٹ میں یہ جو پروسیجر ہے اس کے کیا تقاضے ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا لیگل بائنڈنگز ہیں، ہاؤ دیٹ کین بی پروسیڈ. سیٹلمنٹ آف ڈفرینسز اینڈ انڈسٹریل ڈسپیوٹس. تو پہلے تو یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کے درمیان نیگوشیشن ہوں گی. اگر ان میں کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے، کونسیلیشن ہو جاتی ہے، مصالحت ہو جاتی ہے، تو ان رائٹنگ وہ اب کونسیلیشن کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ سائن کریں گے، اور وہ ڈاکیومنٹ دیٹ ول بی پریپیئرڈ اینڈ سائنڈ اینڈ دیٹ ول بی سینڈ ٹو دی کونسیلیٹ. پہلے تو خود نیگوشیشن کریں گے، اپنے جو پرابلمز ہیں، گریوینسز ہیں، جو ڈیفیکلٹیز ہیں، وہ تمام ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ سمجھوتا ہو جاتا ہے امپلائر اینڈ دا ورک مین، تو وہ اس کو ڈاکیومنٹڈ فارم میں لے کر آئیں گے اینڈ دیٹ ول بی ڈیولی سائنڈ، اور وہ کونسیلیٹر کو بھیج دیں. تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے، یہ ڈسپیوٹس کی بات ہو رہی ہے کہ ڈسپیوٹس اگر ہوں گے تو ان ڈسپیوٹس کی سیٹلمنٹ ریزولوشن کے لیے کیا کیا جائے. تو اسٹوڈینٹس، ہم نے بات کی کہ ریزولوشنس کی، ڈسپیوٹس ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے، ان ڈسپیوٹس کی ریزولوشن کرنی ہے، اس کا طریقہ کار. لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ٹریڈ یونین کی بات، اس کا بھی ایک پورا پروسیجر ہے کہ ٹریڈ یونین کیسے بنائی جائے گی، ٹریڈ یونین کا مقصد کیا ہے، اس کی رجسٹریشن کیسے ہوگی. دیٹ وی نیڈ ٹو اسٹڈی ان ڈیٹیل. پھر یہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کیا ہے جو اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو ٹریڈ یونینز دوز ول بی فارمڈ انڈر دی لا. پہلا جو پوائنٹ جو ہے اس آرڈیننس میں ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن. امپلائیز کے لیے، ورک مین کے لیے یہ فریڈم ہے کہ دے مسٹ جوائن ٹوگیدر. اپنے جو رائٹس ہیں ان کو مینجمنٹ کے سامنے، امپلائر کے سامنے رکھ سکتے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہاؤ اٹ از ڈن. تو ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ٹریڈ یونینز بنا سکتے. تو ٹریڈ یونینز الیکشن ہوں گے، اس کے ذریعے ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ فارم ہوں گی، جو میجورٹی لیں گے دے ول بی دی آفس بیئرر and it will be the right of the office bearer to negotiate with the management regarding the problems faced by the employees. اب یہ ٹریڈ یونین کا ایک پورا طریقہ کار ہے کہ how trade unions will be formed, elections کیسے ہوگا. اور یہاں پر ایک اور جو بات ہے، یہ فریڈم آف ایسوسیشن میں ٹریڈ یونین کی فارمیشن، اس کے لیے پریسکرائبڈ فارم ہے، رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا جائے گا ٹریڈ یونین کی. رجسٹرار which is appointed by the provincial government، وہ اس کو سکروٹنائز کرے گا، وہ تمام چیزیں دیکھے گا. اس کے بعد پہلے وہ ٹریڈ یونین جو ہے دیٹ ول بی رجسٹر. اب یہ ٹریڈ یونینز کی رجسٹریشن کے بعد اس سے کیا فائدہ ہوگا. رجسٹر ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ جو ہم بات کر رہے تھے کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. اب یہ ٹریڈ یونین اور کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ یہ ایک بڑا وائڈ سبجیکٹ. لیکن یہاں پر آپ بریفلی یہ دیکھ لیجیے، کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ یہ ہے کہ ایک انڈسٹری یا زیادہ یونٹ سے مل کر کوئی کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہو سکتی ہے، کوئی یونین. تو یہ جو کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہے دے کین بارگین ود دی مینجمنٹ آن بہاف آف دی ورکر. ورک مین کے بہاف پر یہ ان سے بارگین کر سکتے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے سمجھوتے کر سکتے ہیں. یہ ان کے پاس رائٹس ہے اور یہ لیگل رائٹس ہے ٹو دا کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ کہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کون ہوگا، کیسے ہوگا، اسکوپ کیا ہے، کیسے وہ فارمولیٹ ہوں گے، ان کے رائٹس کیا ہیں. ایوری تھنگ دیٹ ہیز بین ڈسکرائبڈ اینڈ دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ ان لا. اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی ایسا یونین
کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے لیے کوالیفائی کرے گی جس کے پاس ایٹ لیسٹ 1/3 آف دی نمبر آف دا امپلائیز ان دیٹ یونٹ، ان کی میجورٹی اس کے پاس ہو. تو یہ نمبر ہونا ضروری ہے. اگر یہ نمبر ہو تو دیٹ کوالیفائز ٹو بی دا کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ، اور اس کے ساتھ انہیں وہ تمام اختیارات مل جائیں گے جس کے ذریعے وہ مینجمنٹ کے ساتھ بارگین کر سکتے ہیں، اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ڈیمانڈز پٹ فورتھ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کسی سیٹلمنٹ پر، کونسیلیشن پر پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ٹریڈ یونین کی فارمیشن، کیسے ٹریڈ یونینز بنیں گی، ان کو کیسے بنایا جائے گا، الیکشنز کا کیا پروسیجر ہوگا، کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کیا ہوگا، یہ وی شیل سی دیٹ ان ڈیٹیل. تو ابھی تک آپ نے یہی دیکھا یہاں پہ میں ایک لیبر لاز کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں، انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002. یہ انڈسٹریل ریلیشنز 2002 ایز یو ہیو سین its main purpose is that to consolidate the laws regarding industrial relations, the relation pertaining to the employer and the workman. The main purpose remains that there must be very good relations between the employer and the workman. The disputes should be avoided as far as possible. اس کے علاوہ working conditions and everything, those are discussed. Then a freedom of association is provided to the workmen and they can form the trade union. Similarly, the employers have the right and they have the right of the lockouts. یہ لاک آؤٹس اور اسٹرائکس یہ سب سے آخر کی بات ہے، لیکن ہم نے ڈسکس کیا تاکہ آپ اوور آل اس کو سمجھ سکیں. ہم ڈیٹیل میں یہ تمام چیزیں دیکھیں گے کہ ٹریڈ یونین کیسے ہے، فارمیشن کیسے ہوگی، یہ لاک آؤٹس کیسے ہوتے ہیں. دیٹ ول بی لکڈ انٹو. اب جو اصل بات یہ ہے کہ ان کو اوائڈ کیا جائے ڈسپیوٹس کو. اگر یہ ڈسپیوٹس ایٹ آل اف ڈسپیوٹس آر دیئر تو ان کی ریزولوشن ان سیٹلمنٹس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس شوڈ بی ٹیک. So the different procedures and the steps and the methodology and mechanism that has been prescribed in law. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ڈسپیوٹس ریزالو ہو جاتے ہیں، آپ نے کچھ طریقہ کار دیکھیں، that's fine. If these are not resolved then they can move to the courts of law. ہم ان تمام کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم دیکھیں گے and we shall study all these. تو آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. Thank you for being with me. اللہ حافظ.